السلام علیکم۔ اقبال کی شخصیت اور فن کے حوالے سے آج یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے کچھ نہ کچھ اقبال کے ابتدائی زندگی کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج وہاں سے ہم دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں، ان کی میں وضاحت کروں گا، آپ بھی یہ پوائنٹ اپنے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اقبال چھوٹی عمر میں مولوی غلام حسین کے ساتھ ناظرہ قرآن شریف پڑھنے جایا کرتے تھے۔ مولوی غلام حسین ایک معروف اور جید عالم دین تھے اور مسلکاً اہل حدیث تھے۔ میر حسن ایک روز وہاں آئے ان کے مکتب میں، غلام حسین کے مدرسے میں، اور ان کی نظر اقبال پر پڑی۔ اقبال بچپن ہی سے ایک ذہین طالب علم تھے، ان کے چہرے سے ہی ذہانت ٹپکتی تھی۔ میر حسن نے غلام حسین سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ شیخ نور محمد کا بیٹا ہے۔ نور محمد میر حسن کے قریبی دوستوں میں شامل تھے، لہٰذا میر حسن نے اپنے دوست نور محمد کو کہا کہ آپ کا بیٹا اب میرے مکتب میں تعلیم حاصل کرے گا، لہٰذا اقبال میر حسن کے مکتب میں داخل کرائے گئے۔ جب میر حسن اسکاچ مشن اسکول سے وابستہ ہوئے تو اقبال کو بھی اسی اسکول میں داخل کرایا گیا۔ اچھا، میر حسن ان کے استاد ہیں، اور میر حسن کے تعارف کے بغیر اقبال کا ہر تذکرہ نامکمل رہے گا۔ میر حسن نے اقبال کی سیرت سازی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میر حسن ایک ایسے استاد تھے کہ جنہوں نے دل لگی کے ساتھ دل لگا کر اقبال کو پڑھایا ہے۔ صرف اقبال کو نہیں بلکہ اس وقت جتنے بھی ان کے شاگرد تھے سب کے ساتھ یہ نرم رویہ رکھتے، ان کو سبق سکھانے میں، ان کو سمجھانے میں سیر و خون خوش کرتے تھے۔ سارا دن یہ پڑھتے تھے، اسکول جاتے، وہاں پر اپنے طلباء کو پڑھاتے، پھر واپس آ کر ٹیوشن کرتے، تقریباً رات دیر تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ میر حسن کے معمولات کا آغاز نماز تہجد سے ہوتا تھا۔ نماز فجر کے بعد پھر قبرستان جاتے، اپنی بہن اور دیگر عزیز رشتہ داروں کی قبر پر فاتحہ پڑھتے، واپسی پر ان کے بعض شاگرد ان کے ساتھ ہو جاتے اور سبق سنانا شروع کر دیتے۔ یعنی قبرستان سے جب واپس آتے تو اس وقت سے علم و تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا، راستے ہی میں پڑھتے تھے۔ گھر پہنچتے تو بہت سے لڑکے جمع ہو چکے ہوتے، اپنا اپنا سبق دہراتے، پھر باری باری میر حسن کو سبق سناتے، نیا سبق لے کر اسے یاد کرتے بچے۔ میر حسن کی بیٹھک گویا دبستان کھل گیا کا منظر پیش کرتی۔ کوئی بغدادی قاعدہ پڑھ رہا ہے تو کوئی قرآن پاک، ایک لڑکا حیات سعدی کا سبق لے رہا ہے، دوسرے کو میر حسن شاعری کے رموز سمجھا رہا ہے، شاعری کے اصول سمجھا رہا ہے۔ تو میر حسن یہ ان کے استاد تھے اقبال کے۔ یہ جب کلاس میں پڑھاتے تھے تو جب ایک شعر کی تشریح کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ آن دا اسپاٹ موقع ہی پر 10-15 اشعار حوالے کے طور پر سناتے، اور جب تک شعر کو اچھی طرح نہ سمجھاتے اپنے شاگردوں کو تب تک اس کو دہراتے تھے۔ تو یہ اقبال کے استاد تھے، انہوں نے اقبال کی اچھی سیرت سازی کی، اور یہی آثار اقبال میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اقبال بچپن میں کبوتر بازی اور پتنگ بازی کے بھی شوقین تھے۔ اقبال جب اسکول سے فارغ ہوتے میر حسن کے ساتھ پڑھتے تھے، تو جب میر حسن کے مکتب میں ان کے گھر میں ٹیوشن پڑھنے جاتے تو ان کے بیٹے بھی تھے، میر حسن کے دوسرے شاگرد بھی تھے، تو میر حسن پہ ان کو موقع دیتا کھیلنے کا، تو اقبال اور دوسرے جتنے بھی بچے تھے تو سب پتنگ بازی کرتے اور کبوتر بازی بھی کرتے تھے۔ کبوتر بازی اقبال بڑے شوقین تھے اس کے، اور ان کے اشعار، ابتدائی اشعار، ابھی اقبال چھوٹے ہی تھے، تقریباً 10 سال کے تھے، اور انہوں نے کبوتر بازی پر اشعار بھی کہے ہیں مزاحیہ انداز میں۔ بچپن ہی سے اقبال خوش آہنگ تھے، یعنی ان کی آواز بچپن ہی سے خوبصورت تھی۔ اقبال بچپن ہی سے قرآن خوانی خوش آہنگی سے کرتے تھے، خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ اسی طرح بازار میں جاتے، وہاں پنجابی قصوں کو سنتے، پھر وہی قصے خرید کر یہاں گھر میں آتے۔ وہ قصے کتابی شکل میں تھے، تو وہ قصے وہ خرید کر گھر میں آتے اور اپنے بچوں کے سامنے، اور جو ان کے کولیگس تھے یعنی دوسرے شاگرد تھے میر حسن، ان کے سامنے خوبصورت الفاظ میں وہ سناتے تھے۔
بدیہا گوئی بچپن سے اقبال میں تھی۔ بدیہا گوئی کہتے ہیں آن دا اسپاٹ بات کرنا، یعنی جو بھی کوئی بات کرے اور آپ موقع ہی پر اس کو جواب دے تو اس کو بدیہا گوئی کہتے ہیں۔ تو یہ بچپن ہی سے اقبال میں تھی۔ ایک روز اقبال میر حسن کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو میر حسن کا بانجا احسان بھی ان کے ساتھ تھا۔ احسان ابھی چھوٹا تھا، اقبال کی گود میں تھا۔ اقبال میر حسن کے ساتھ جا رہے تھے اور بچہ بھی ان کے گود میں تھا، بازار جا رہے تھے تو اقبال کو بوجھل محسوس ہوا، تک گئے، چنانچہ تھوڑی دیر چل کر اقبال نے اسے گود سے اتار دیا۔ میر حسن نے جیسے دیکھا تو انہوں نے کہا، میر حسن نے کہا اس کی برداشت بھی دشواری ہے۔ یہ ایک موضوع جملہ ہے، اس میں دیکھیں وزن ہے، شاعری کے انداز میں انہوں نے کہا میر حسن نے کہ اس کی برداشت بھی دشواری ہے۔ اقبال نے بھی جواباً ایک موضوع جملہ کہا کہ تیرا احسان بہت باری ہے۔ دیکھیں آن دا اسپاٹ انہوں نے دوسرا جو مصرع کہا، یعنی اس کو گود میں لیا تھا بچے کو تو تک گئے، تو میر حسن نے کہا کہ اس کی برداشت بھی دشواری ہے، یعنی اس کو گود میں لے کر چلنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ تو میر حسن نے ایک موضوع جملہ کہا شعر کے انداز میں کہ اس کی برداشت بھی دشواری ہے، تو اقبال نے بھی شعر ہی کے انداز میں جواب دیا کہ تیرا احسان بہت باری ہے، یعنی تیرے احسانات بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے، آپ نے بھی مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں۔ 1991 میں اقبال نے میڈل پاس کیا، اپنے اسکول میں آرٹس کے طلباء میں اول رہے میڈل میں، یعنی 8ویں کلاس میں۔ اس وقت اقبال مقامی مشاعروں میں بھی جایا کرتے تھے، جگہ جگہ مشاعرے ہوتے تھے تو اقبال ان مشاعروں میں بھی جاتے تھے، یعنی شعر و شاعری سے شغف، یہ اقبال بچپن ہی سے ان چیزوں کے دلدادہ تھے۔ ابتدا میں داغ کے پاس اصلاح کے لیے اشعار بیچتے تھے۔ داغ دہلوی آپ سب جانتے ہیں، اردو ادب کے ایک مانے ہوئے شاعر ہیں۔ تو اقبال ابتدا میں داغ کے پاس اصلاح کے لیے اشعار بیچتے تھے۔ داغ دکن میں تھے، جبکہ اقبال یہاں سیالکوٹ میں تھے، تو ڈاک کے ذریعے اقبال شعر لکھ کر داغ کے پاس بیچتے تھے، کیونکہ داغ اس وقت انہوں نے اپنا اصلاح کرنے کا ایک مرکز انہوں نے کھولا تھا۔ جو کوئی اپنے شعر میں اصلاح کرتے تو داغ کے پاس بیچتے تھے۔ چونکہ داغ اقبال سے دور تھے تو لہٰذا یہ ڈاک کے ذریعے اپنے اشعار داغ کے پاس بیچتے اور داغ اس میں اصلاح کرتے، اس میں غیر ضروری چیزوں کو نکالتے، کچھ اس میں ایڈ کرتے اور واپس اقبال کو بیچتے تھے۔ تو اقبال کے جو استاد ہیں ابتدائی وہ داغ دہلوی بھی ہیں، اور جو اقبال کی ابتدائی شاعری ہیں خاص طور پر غزلیں، ان پر داغ کا اثر بھی نمایاں ہے۔ رسالہ زبان میں ان کا ابتدائی کلام شائع ہوتا تھا اقبال کا۔ یہ پوائنٹس اپنے ساتھ نوٹ کر، یہ اکثر ٹیسٹ میں یا انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں۔ اقبال کا ابتدائی کلام بچپن کے زمانے کا کلام وہ رسالہ زبان میں یہ شائع ہوتا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اقبال نے داغ کی شاگردی اختیار کی، اور اس وقت ایک روایت تھی کہ داغ کی شاگردی اختیار کرنا ہر شخص اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا۔ تو اقبال کی ابتدائی شاعری پر بھی داغ کے ہی اثرات ہیں۔ ایک شعر دے کہ گرم ہم پر کبھی ہوتا ہے جو او بت اقبال، حضرت داغ کے اشعار سنا دیتے ہیں۔ بت کہتے ہیں محبوب کو، تو یہ وہی داغ کا اثر ہے۔ داغ کی شاعری اگر آپ پڑھیں تو اس میں شوہی، زاہد وائز اور ناصح کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہیں، قاصد کی باتیں ہیں، محبوب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، مؤذن، مولوی، ان تمام چیزوں کو اکثر داغ کی شاعری دیکھے تو ان کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ابتذال بھی ان کی شاعری میں ہے، معاملہ بندی بھی ہیں تو داغ کی شاعری میں۔ تو اقبال کے ابتدائی شاعری پر بھی یہ اثرات ہیں۔ تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی، اقبال کا شعر ہے۔ تو اقبال ابتدا میں داغ دہلوی سے متاثر تھے۔ 1893 میں 10ویں جماعت اقبال نے پاس کیا۔ کب؟ 1893 میں انہوں نے میٹرک پاس کیا، اور بارات والے دن رزلٹ بھی آیا۔ اب یہ دیکھیں اقبال جس وقت ان کی بارات جا رہی تھی تو اسی روز ہی راستے پر اقبال کا رزلٹ بھی آیا۔ اقبال کا بارات 60 افراد پر مشتمل تھا۔ سیالکوٹ سے گجرات پہنچے،
1893 میں اقبال کی شادی عطا محمد خان بہادر عطا محمد کی بیٹی کریم بی بی سے ہوئی 1893 میں۔ اقبال اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اقبال اس شادی سے خوش نہیں تھے کیونکہ ان کی بیوی اقبال سے 3-4 سال بڑی تھی اور اقبال ابھی شادی بھی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اقبال کے والد اور والدہ وہ تو نیک سیرت تھے۔ اقبال اختلاف رائے کا جواز ان کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے مجبوراً ہاں کیا اور اس طرح اقبال شادی کے بندھن میں بن گئے کریم بی بی کے ساتھ۔ پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ کریم بی بی۔ 1893 میں اس کے ساتھ اقبال کی شادی ہوئی۔ اسکاچ مشن اسکول کو جب کالج کا درجہ ملا، یہ ایک اسکول تھا اسکاچ مشن، بعد میں اس کو کالج کا درجہ ملا، یعنی FSC تک اس کو بڑھا دیا گیا، لہٰذا اقبال نے اسی ہی کالج میں میر حسن کی نگرانی میں تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ تو 12ویں تک اقبال نے اسکاچ مشن اسکول ہی میں پڑھا ہے۔ 1895 عیسوی میں FA کا امتحان اقبال نے پاس کیا۔ یہاں عربی مضمون انہوں نے لیا تھا، میر حسن پڑھاتے تھے عربی، انگریزی، ریاضی اور فلسفہ انہیں دوسرے استاد اساتذہ پڑھاتے تھے۔ تو یہاں بھی اقبال میر حسن کے زیر نگرانی رہے۔ BA کے لیے پھر لاہور جانا پڑا کیونکہ یہ کالج FSC تک تھا، BA پھر یہاں پر یہ تعلیم نہیں تھی، تو لہٰذا اقبال مجبوراً پھر میر حسن کو چھوڑ کر، ان کے اسکول کو چھوڑ کر وہ لاہور چلے گئے مزید تعلیم کے لیے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، انشاءاللہ یہاں سے پھر ہم تیسری کلاس شروع کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔